ایک بزرگ تھے, اللہ والے بزرگ تھے. تو جیسے بزرگ سادے سیدھے رہتے ہیں تو لوگ مذاق اڑایا کرتے ہیں. آج کل بھی ہے نا, یہ ملا جو ہے, ملا صوفی, یہ اس قسم کا کہہ کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ایسے آدمی کہہ رہے دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو ان کا مذاق اڑایا کرتے. تو کسی نے اسی مذاق اڑانے کے دوران ایک جملہ کہہ دیا, تو پتہ نہیں کیا کچھ ایسا جملہ کہہ دیا کہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ آپ اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے. یہ سوال. اللہ بچائے اللہ والوں سے اس قسم کی شرارت آمیز باتیں کہنا بڑی خطرناک بات ہے. لیکن کیا دیا کہ آپ اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی. تو جواب میں نہ کوئی غصہ کیا, نہ کوئی طبیعت میں تغیر پیدا ہوا. ایک جواب دیا کہ بھائی ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کہ پتہ نہیں میں اچھا ہوں کہ تمہارے کتے کی دم اچھی. باقی ابھی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کون اچھا ہے, اس واسطے کہ پتہ نہیں کس حالت میں خاتمہ ہو. اگر خاتمہ ہو گیا ایمان کے اوپر, عمل صالح کے اوپر, تو بے شک میں اچھا تمہارے کتے کی دم. اور اگر خدا نہ کرے خاتمہ خراب ہوا, یقین تمہارے کتے کی دم اچھی میری مجھ سے. اس واسطے کہ وہ کم از کم جہنم میں نہیں جائے گی, اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں, اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں. اور اگر میں بری حالت میں مر گیا تو پھر اللہ بچائے کتے کی دم ہی اچھی ہے مجھ سے. تو یہ اللہ کے بندوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ خاتمے پر نگاہ رکھتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ کسی بھی بد سے بدتر انسان کی بھی ذات کو حقیر نہ جانو, بد سے بدتر انسان کی ذات کو برا نہ کہو, اعمال کو بے شک برا کہو, اس کا عمل خراب ہے, وہ شراب پیتا ہے, وہ کفر میں مبتلا ہے, وہ فسق و فجور کا مرتکب ہے. اعمال کو برا کہو لیکن ذات کو برا کہنے کا جواز نہیں, جب تک کہ معلوم نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو. یہ ہے اللہ. مولانا حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں, اب کیا بتائیں اب, یعنی حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنا جلیل القدر انسان, وہ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی مسلمان کو, ہر مسلمان کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں, اور ہر کافر کو احتمالاً اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں. حالاً مسلمان کو حالاً اور کافر کو احتمالاً, یعنی یہ رہتا پر یہ ہے مسلمان, یہ صاحب ایمان ہے, پتہ نہیں اس کے دل میں ایمان کس اعلیٰ درجے کا ہو کہ مجھ سے آگے بڑھ جائے, لہذا میں اس کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں. اور کافر سے بھی احتمالاً, کہ بظاہر تو کافر نظر آ رہا ہے لیکن یہ کافر خدا جانے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے ایمان کی, تو ایمان کی حالت میں رخصت ہو, پتہ نہیں مجھ سے کتنا آگے نکل. تو میں مومن سے حالاً اور کافر سے احتمالاً, کافر کو احتمالاً اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. اب بتائیے ہم شمار خطاب میں ابھی کچھ دن پہلے ہمارا حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب مدد اللہ ان کو آخر سے سلامت رکھتے, وہ تشریف لائے تھے. وہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی صحبت اٹھائی ہے. اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کے عاشق زار تھے. تو عجیب و غریب بزرگ تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں جایا کرتے تھے, تو جب مجلس میں بیٹھتے تو میرے اوپر ایک عجیب حالت طاری رہتی تھی. جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں سب اپنے آپ سے افضل نظر آتے تھے, اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمتر, حقیر, سب سے کم عمل سمجھتا تھا. ہر وقت یہ خیال رہتا تھا کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں, میں کتنا پیچھے ہوں. اپنے آپ کو سارے اہل مجلس کے مقابلے میں کمتر سمجھتا. تو فرمانے لگا کہ ایک دن مجھے اتنا وہ خیال ہوا کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں, کچھ شقاوت قلب ہے کیا ہے کہ سب اللہ کے بندے کہیں سے کہیں پہنچ رہے ہیں, میں بالکل پیچھے رہ جا رہا ہوں. تو میں نے حضرت مولانا خیر محمد صاحب سے ذکر کیا. حضرت مولانا خیر محمد صاحب بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں. ان سے ذکر کیا, بھائی میری حالت تو عجیب ہے, میں جب حضرت کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے کمتر میں ہوں, سب مجھ سے افضل نظر آتے ہیں. تو مولانا خیر محمد صاحب فرمانے لگے کہ بھائی یہی حالت تو میری بھی ہے, میں بھی جب بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سب مجھ سے افضل ہے اور میں سب سے کمتر. یہ پتہ نہیں ہم سب سے پیچھے ہی رہ گئے, سب آگے بڑھ گئے. تو کہنے لگے ہم دونوں گئے حضرت تھانوی کی خدمت, شیخ کی خدمت. ان سے جا کر عرض کیا کہ حضرت ہمارا عجیب حال ہے, جب آپ کی مرضی سے بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سب ہم سے افضل ہے اور ہم سب سے کمتر ہیں, کیا بات. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تو تمہیں حالت اپنی بتا رہے ہو, تو میں سچ کہتا ہوں کہ میری بھی یہی حالت ہے. کہ مجلس کے اندر جب بیٹھتا ہوں
تو سب مجھ سے افضل نظر آتے ہیں، مجھے اپنے آپ سے افضل نظر آتے ہیں، اور میں ہی اپنے آپ کو سب سے کمتر نظر آتا ہوں۔ جس شخص کو اپنے معایب کا استحضار ہو، اللہ جل جلالہ کی عظمت، اس کی خشیت، اس کی ہیبت دل کے اوپر ہو، وہ دوسرے کی برائی کو دیکھے۔ جس شخص کے اپنے پیٹ میں درد ہو رہا ہو، وہ دیکھے کہ دوسرے کے کو چھینک آ گئی، تو اس کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور خشیت اس کے اوپر غالب ہوتی ہے، وہ دوسرے کی ذات کو کیسے حقیر سمجھ لے، کیسے برا کہ وہ تو اس کو اپنے آپ سے چھٹی نہیں، اپنے عیوب سے چھٹی نہیں، وہ دوسرے کی برائی کو کہاں ڈھونڈتا پھرے اور دوسرے کو برا کیسے کہتا۔ تو بھائی یہ جو حدیث ہے، جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بڑا زبردست اصول اور تعلیم بتا دی کہ کسی بھی انسان کی ذات کو حقیر نہ سمجھو۔ ہاں عمل اگر خراب ہے تو عمل کو خراب سمجھو، عمل کی برائی کر سکتے ہو، عمل کو حقیر سمجھتے ہو، عمل خراب، عمل برا، انسان کو برا نہ کہو، کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دے اور کہیں سے کہیں وہ پہنچ جائے، اس کا حصہ رہنا چاہیے۔ اور اپنی بڑائی کا تصور، یہ تو اللہ بچائے، یہ تو بہت ہی خراب بات کہ میں بڑا ہوں اس سے، اس واسطے کہ کیا پتا کل کو تمہارا کیا حال بنے، اس واسطے نہ اپنے کو بڑا سمجھو، نہ دوسرے کو حقیر سمجھو۔ لا تسبن احدا، کسی کو برا نہ کہو۔ یہ بھائی یہ سب دین ہے۔ آج ہم لوگ یہ دین کی یہ باتیں بھولا بیٹھے، عبادت، ذکر، تسبیح، یہ تو ہے کچھ ذہن میں اللہ کہ بھائی یہ دین کا حصہ ہے، باقی یہ کسی کے بارے میں جو منہ میں آیا بک گئے، کسی کے بارے میں جو لفظ زبان پر آ گیا کیا گزرے۔ یاد رکھو کہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تھے، کسی نے حجاج بن یوسف کی برائی شروع کر دی۔ حجاج بن یوسف کو کون نہیں جانتا، مسلمان، مشہور ہے کہ ان کے ظلم و ستم بہت مشہور ہے، کتنے انسانوں کو بے گناہ قتل کیا، ظلم، تشدد، جبر، خدا جانے کیا کچھ مشہور ہے، ان کو برا کہنا شروع کر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس آدمی سے خطاب کرتے ہیں، دیکھو یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ حجاج بن یوسف کی غیبت ہو رہی ہے بلا وجہ، اور یہ مت سمجھنا کہ حجاج کی گردن پر اگر سینکڑوں مسلمانوں کا خون ہے تو اس کی غیبت تمہارے لیے حلال ہو گئی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سینکڑوں مسلمانوں کے خون کا بدلہ لے گا تو تم اگر اس کے خلاف اس کی غیبت کر رہے ہو، اس کی برائی کر رہے ہو، تو تم سے اس کا بھی مواخذہ ہوگا اللہ تعالیٰ بلا وجہ غیبت۔ ہاں کہیں ضرورت پیش آ گئی کسی کو بتانے کے لیے کہ بھائی یہ ذرا خیال رکھنا، ہوشیار رہنا، فلاں آدمی ذرا اس سے بچ کے رہنا، یہ تو کوئی مذاق نہیں کسی کو تکلیف سے بچانے کے لیے، لیکن بلا وجہ مجلس آرائی کے لیے برائی ہو رہی ہے تو یہ نہیں۔ لا تسبن احد۔ ارے انبیاء علیہ السلام کا شیوا تو یہ رہا کہ گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا، حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ جتنا کسی نے ظلم کیا اتنا تم بھی بدلہ لے سکتے ہو، لیکن انبیاء علیہ السلام نے کوئی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ یا انا لنراک فی صفاحتک وانا لنظنک من الکاذبین، کہ نبی جیسے جلیل القدر ہستی کو کہا جا رہا ہے کہ تم بیوقوف ہو، حماقت میں مبتلا ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ احباب ان کو کہا، جھوٹا کہا، جواب میں ہم جیسا کوئی ہوتا کہتا تم احمق، تمہارا باپ احمق، لیکن جواب میں نبی کا جواب یہ ہے کہ یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، میں پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس پیغمبر بن گیا ہے۔ یہ جواب دینا چاہ رہا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جا رہا۔